یہ وہ نامعلوم لوگ ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا سوائے ان کے جو انہیں بناتے ہیں، پالتے ہیں، چلاتے ہیں اور بچاتے ہیں۔ ہم پاکستان سے مولویوں کو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ بلاگرز کو اٹھا لیا، بلاگرز کو گرفتار کر لیا۔ To silent the voices, you know. یہ بدبخت عورت بھی پاکستان میں 295C کی وجہ بنی تھی۔ قادیانیوں کو سپورٹ کرنا، عورت مارچ، فیمنزم۔ آسما جہانگیر جو ہے انہوں نے بیگم کلثوم نواز کے ذریعے ان 6 بلاگرز کو ریلیز کروایا۔ پروفیسر سلمان حیدر گھر پہنچ گئے ہیں، Asim Saeed بھی رہا ہو گئے۔ ایاز نظامی کی گرفتاری پر عالمی میڈیا اور NGOs کا تماشا پھر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے فوزیہ، ایتھسٹ بن گئی ہے۔ فوزیہ نے 2012 میں ایتھسٹ اینڈ ایگنوسٹک الائنس پاکستان کی بنیاد ڈالی تھی۔ اسے کہتے ہیں فورن سپورٹ، اسے کہتے ہیں فورن ایجنڈا۔ خطرناک بات وہ سنیں جو اس کے جواب میں لکھی گئی ہے، کئی ممالک میں ہم بلاسفیمی کے قوانین کو ختم کروا کر رہیں گے۔ بہت گہری چال چلی جا رہی ہے، ڈراموں میں بھی یہ سب دکھایا جانے لگا، خبروں، ٹاک شوز، تجزیوں، کالموں اور ڈاکومنٹریز میں یہی بات دہرائی جا رہی ہے۔ مسلمان جذباتی ہوتے ہیں، کسی انسان کو قتل کر دیتے ہیں۔ بیرون ملک فرار ہونے والے مجرمین کو پروجیکٹس دیے جاتے ہیں جو کہ براہ راست ان کی مالی معاونت، فورن فنڈنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اب آتے ہیں موجودہ سازش کی جانب جو کہ اب اپنے چوتھے مرحلے پر پہنچ چکی ہے۔ دیکھیں، پہلا مرحلہ ہوتا ہے گستاخیاں پھیلانا اور مسلمانوں کو اشتعال دلانا، اور جب مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور قانون حرکت میں آئے تو پھر ان کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ سب جھوٹ ہے، مقدمات ہیں، یہ سب لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے، لوگ اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے یا سیاسی جو ہے وہ رنجشوں کی وجہ سے یہ قانون ناموس رسالت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر اس کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، ان نیشنل اور انٹرنیشنل اداروں سے رپورٹس تیار کروا کر پریشر ڈلوایا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے جو ہے وہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا خیال نہیں رکھا تو ہم جو ہے وہ آپ کی یہ فیسلٹی بند کر دیں گے، آپ کو جو ہے وہ لونز نہیں ملیں گی، آپ کو IMF کے جو ہے وہ قرضے نہیں دے گا۔ اور پھر چوتھا مرحلہ ہوتا ہے کہ قانون ناموس رسالت کو بے اثر کروایا جائے اور اس پر عمل درآمد نہ ہونے دیا جائے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ ہم اس معاملے کا کافی عرصے سے جائزہ لے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر گستاخیوں کے خلاف جذبہ ایمانی کے تحت مختلف مسالک، جماعتوں اور شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے مل کر بہت ہی سنجیدہ اقدامات کیے۔ انہوں نے لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، اب ذرا اس پوری کارروائی کو بھی سمجھیں۔ سوشل میڈیا پر کہیں بھی اگر گستاخی کی کوئی رپورٹ کرتا ہے تو وہ اس ID کے خلاف FIA سائبر کرائم میں رپورٹ کی جاتی ہے۔ زیادہ تر گستاخی کرنے والی IDs جعلی ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی موبائل یا کمپیوٹر سے آپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ جدید سائبر ٹیکنالوجیز اور پرائیویٹ چیٹ کے ذریعے ان IDs کو ٹریس کیا جاتا ہے۔ IDs کے پیچھے کون ہے، اس کا نام، دین، مسلک، جنس، عمر، علاقہ کچھ معلوم نہیں ہوتا، تو یہ الزام خود بخود ختم ہو جاتا ہے کہ ٹارگٹ کر کے پھنسایا گیا ہے یا کوئی ذاتی دشمنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ FIA کی ٹیم کسی نہ کسی طریقے سے ان افراد تک پہنچتی ہے۔ جب اس ID اور فون یا واٹس ایپ رکھنے والے شخص کو پکڑا جاتا ہے ریڈ ہینڈڈ، پھر ان کے موبائل اور لیپ ٹاپس وغیرہ کی باقاعدہ فورنزک رپورٹ بنتی ہے اور ثبوتوں کی روشنی میں عدالتی کارروائی کی جاتی ہے۔ یہ رضاکار سال، 2 سال، 3 سال تک ان مقدمات کی باقاعدہ پیروی کرتے ہیں۔ غصہ IDs کی تعداد تو ہزاروں میں ہوتی ہے، اور صرف ان IDs کو ٹریس کیا جاتا ہے جو مستقل پوسٹنگ اور شیئرنگ کرتی رہتی ہے۔ تو پچھلے 3-4 سالوں میں 400 سے زیادہ ایسے افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پہلے یہ شور تھا کہ بھائی قانون کے مطابق عمل نہیں کیا جا رہا، اب جب LCBP کے ان والنٹیئرز نے، ان رضاکاروں نے عوام میں ان معاملات کو لانے کے بجائے قانونی راستہ اختیار کیا ہے اور موب لنچنگ نہیں ہونے دی ہے، کوئی بھی ایسا ایک واقعہ نہیں آیا جس میں موب لنچنگ ہوئی ہو، تو پھر دوسرا مرحلہ شروع کر دیا۔ بلاسفیمی بزنس بنا لیا ہے، یہ لوگ جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے، مفاد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ بلا وجہ پھنسا رہے ہیں اور گرفتار کروا رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی تک کوئی ثبوت جو ہے وہ سامنے ایسا نہیں آیا کہ کسی نے پیسوں کے لیے کسی کو جو ہے وہ بلاسفیمی کے مقدمے میں پھنسایا ہو۔ پھر تیسرے مرحلے میں رپورٹس تیار کروائی گئیں۔ پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ نے گستاخوں کے خلاف کام کرنے والے وکلاء اور رضاکاروں کو اپنی سورس رپورٹ میں بلاسفیمی بزنس لکھا، مطلب انہوں نے یہ ٹائٹل دیا ہے۔ حالانکہ انہیں یہ سپورٹ کرنا چاہیے تھا، وہ دیکھتے کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں اور کس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ صرف سورس رپورٹ ہے، یہ کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ نہیں ہے۔
کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے, بس جو لوگوں نے بتایا وہ انہوں نے لکھ کر وہ رپورٹ جو ہے وہ فائل کر دی. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس, اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اسٹیچر کو بڑھائے, پاکستان کو اچھا کر کے دکھائے, لیکن یہ ایسی ہی رپورٹیں بناتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے اور پاکستان میں تو جو ہے وہ انسانی حقوق دیے ہی نہیں جا رہے ہیں. اسی طرح کی رپورٹس بناتے ہیں, اور انہوں نے بھی ایک رپورٹ بنائی, اور وہ رپورٹ جو ہے وہ ایک لحاظ سے اللیگل رپورٹ ہے, کیونکہ اس میں یک طرفہ تحقیق کی گئی ہے اور جو LCBP ہے اس کے پوائنٹ آف ویو کو نہیں لیا گیا ہے, نہ ان سے ملاقات کی گئی, نہ ان کے بیانات لیے گئے ہیں. اور پھر اس رپورٹ میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ بلاسفیمی کے کیسز کے عدالتی فیصلوں سے پہلے ایک الگ کمیشن بنایا جائے. اور اب تک کی جو لیگل پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس کے مطابق جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ان دونوں رپورٹس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. فیکٹ فوکس, جو کہ بیرون ملک بھاگنے والے ایک گستاخ گروہ کی ملکیت ہے, اس کے ایک صحافی احمد نورانی جو خود پاکستان سے بھاگے ہوئے اور بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہے, اس نے بھی ایک رپورٹ شائع کی اور وہی الزامات دہرائے. اب انٹرنیشنل اداروں نے بھی رپورٹس اور ڈاکیومنٹریز بنانا شروع کر دی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی بھی ثبوت فراہم نہیں کر سکے. سب میں ایک ہی بات دہرائی جاتی ہے کہ لوگوں کو پھنسایا گیا ہے کہ لڑکی سے پہلے دوستی ہوتی ہے, کچھ عرصے کے بعد خود ایک وہ لڑکی گستاخانہ میسج بھیجتی ہے, جسے وہ میسج ملتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایسا میسج کیوں بھیجا, وہ کہتی ہے میں نے نہیں بھیجا, مجھے ذرا واپس بھیجو, میں چیک کرتی ہوں. اس کے بعد وہ جب واپس بھیجتا ہے تو اس کو ثبوت بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. کتنی بے وقوفانہ بات ہے. ایک ہی طریقے سے کیا 400 افراد کو ٹریپ کیا جائے گا, اور پورے پاکستان کی FIA, سائبر کرائم سب اسی میں ملوث ہوں گی. شعور ایک ذمہ دار ادارہ ہے اور ہم کوئی بھی چیز جو ہے وہ بلا تحقیق نہیں پیش کرتے. اس پر بھی ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کیسز کی مکمل فائل جو ہے وہ حاصل کی. ابھی میرے ہاتھ میں جو ہے یہ فائل آپ دیکھیں, یہ شگفتہ کرن کی ایک فائل ہے جیسے سزائے موت سنائی جا چکی ہے, اور اس میں 1-2 میسیجز نہیں ہیں, 2-4 بھی نہیں ہیں, یہ سینکڑوں ہزاروں میسیجز ہیں جو یہ عورت جو ہے وہ پھیلا رہی تھی اپنے موبائل فون کے ذریعے, اپنے کمپیوٹرز کے ذریعے, یا جو بھی اس کا طریقہ کار تھا, واٹس ایپ یا سب چیزیں. اس کی فورنزک رپورٹ جو ہے یہ کورٹ میں جمع کروائی جا چکی ہے. اسی طرح سے پھر یہ ایک اور کیس ہے, اسی طرح سے یہ ایک اور کیس ہے. یہ ساری جو فورنزک رپورٹ اور جو کچھ اس کے جو ایویڈنس ہیں وہ سارے کے سارے کورٹس میں جمع ہیں, اور وہاں پر اسی وجہ سے انہیں سزائے موت تک جو ہے وہ دی گئی ہے. میں صرف آپ کو یہ اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کس گھناؤنے کام کو کس طریقے سے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہنگامہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور اس کام کو رکوانے کے لیے کیا جا رہا ہے, تو اب وہ چوتھے مرحلے میں اس کو لے کر آ چکے ہیں, اور اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عدالتوں سے پہلے کمیشن بنایا جائے اور قانون ناموس رسالت 295C کو کسی طرح سے وہ غیر مؤثر کر سکیں. یہ کوشش جاری ہے. ہمیں لیگل کمیشن سے بھی ایک شکایت ہے, اور ہمارا مطالبہ ہے فورن فنڈڈ ایکٹیوسٹ, سوڈو صحافی, سیاستدان اور بیوروکریسی میں بیٹھ کر اسلام اور پاکستان مخالفین کی حمایت کرنے والے ان سینکڑوں ہائی پروفائل لوگوں پر کیوں ہاتھ نہیں ڈالتی. ثبوتوں کے ساتھ قانون کے کٹہرے میں لائیں تاکہ انصاف کیا ہے حقیقت سامنے آ سکے.